اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو رجب میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کا یہ عمل، یہ کلمہ تورات کے اندر بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جو شخص یہ کلمہ رجب میں کہے گا 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اسے صدیقوں کی شان دوں گا۔ یہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسے ہم پچھلے سال رجب کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، تو پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس مہینے کو رجب میں پڑھو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر مت دیکھا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی لیے آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، تاکہ آپ عمل کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، تو بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح میرا بندہ میری طرف آتا ہے۔ میرے محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں اتنی بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور یہ ماہ رجب کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں آج جو کلمہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اور 1000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہمارے ہزاروں سال کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک کلمے کی وجہ سے مل جائے، اور پھر بھی ہم اگر اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائی۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو کسی کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسا کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی بندی سے اس کا نکاح کرنے رہنے کے لیے ایک جگہ بھی دی اور تجارت کرنے کو مال بھی دیا، منافع کما کر جو کچھ اپنی ضرورت سے بچایا وہ مال کو ادا کرتا رہا۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضرورت کے بعد جو کچھ بچا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو بتا دے دیتا۔ تو اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی حاجت کو معلوم کرے اور اس کو پورا کرے تو یہ خود کا مال غفلت سے دائیں بائیں جھکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ توڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے ان کو روزے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی ہے جو ہتھیار ڈال کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور ایک خاص رقم کے عوض اسے سودا کر کے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا تھا اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کر لے۔ 5واں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا، اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سننا
اور اطاعت اختیار کرنا یعنی حاکم وقت کا جائز امور میں کہنا ماننا، ہجرت اور جہاد کرنا۔ جو شخص اہل جہلیت کی سی بول کو پکارے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حضرت عبد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اکبر زمین آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم اس کو پہنچا ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے کہیں بہتر اور اعلیٰ مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر لیٹا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے بیدار ہونے تک وہ ذکر ہی شمار ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں آج کے اس کلمے کی طرف جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اسے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ لا نعبد الا اياه مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور جب قبر سے نکلیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور آپ کو صدیقوں کو میں شامل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان اللہ نے اس کلمے کو دی ہے، اسی لیے میرے محترم ناظرین آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔